کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی تزکیہ کرتے ہیں، اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عرش سامنے آ جاتا ہے، جنت اور جہنم سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ زمین اور مکان کے نئے نئے زمان، اندیکھے زمان سامنے آ جاتے ہیں۔ علامہ نے کیا خوبصورت بات کی، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ صوفیاء کے دعوے یہی ہیں نا جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن قرآن دیکھو کہ نبی چاہتے ہیں کہ مردے زندہ ہونے کی کیفیت ان کے سامنے ہو، نبی چاہتے ہیں کہ بستیوں کے آباد ہونے کا راز انہیں پتہ چلے، نبی چاہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی معاہدہ اترے اور اللہ کی قدرتوں کا ہم راز دیکھیں۔ تو وہ جو ایک گداز محبت کا ہے، وہ جو انبیاء کے باطن میں یہ ایک جستجو ہے، یہ آرزو ہے، یہی تو تصوف ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے موجود ہونے کا ادراک کرنے کی کوشش کرنا، اس کی معرفت کے لیے جویا ہونا، یہ سارے انبیاء کرتے رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ کیفیت نصیب اور ودیت ہوتی رہی۔ ہوا کیا ہے، حضور کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جتنے بھی علوم ہیں وہ کوڈیفائی ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور کو ایک ذوق کی صورت میں دیکھتے تھے۔ دین کیا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے۔ صحابہ کرام کے لیے وہ کتاب کھلی ہوئی تھی، جیسا حضور کر رہے ہیں ویسا کرو، جیسی حضور عبادت کر رہے ہیں ویسی تم عبادت کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ ظاہر اور باطن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ معراج کیا ہے؟ یہ نماز کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، اور یہ معراج کیا ہے؟ یہ باطن ہے۔ وہ بابا نور خان فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو ہجرت ایک سفر ہے جس میں مکہ سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو معراج بھی تو ایک سفر ہے جس میں مکہ سے کعبہ قوسین تک چلے گئے۔ تو اس سفر کی تاریخ تو مرتب کر رہے ہو، اس سفر کی حقیقت کو بھی کبھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک سفر یہ ہے جس میں وہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، ایک سفر یہ ہے جس میں وہ مکہ سے پہلے بیت المقدس اور پھر کعبہ قوسین تک جا رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں تو یہ ظاہر ہے، ظاہر کے ساتھ ایک باطن بھی ہمیشہ کار فرما تو نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو اندہ ربی یطعمنی و یسقینی، میری راتیں میرے رب کے پاس گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے سیراب بھی کرتا ہے۔ تو وہ ہم انہیں یہاں کھجور کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہاں ہم انہیں کدو شریف تناول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتابیں مرتب ہو رہی ہیں کہ وہ غذا ایسے کھایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک غذا ہے نا، ان کی ایک غذا وہ بھی تو ہے جو اللہ انہیں براہ راست کھلایا کرتا تھا۔ کبھی ہمارے دل میں یہ بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ غذا کیا ہے اور اس کی کیفیت بھی تو نصیب ہونا۔ تو حضور کی زندگی میں تو ظاہر اور باطن ہمیں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں ہجرت کا سفر ہی نہیں ہے، وہ معراج کا سفر بھی تو ہے۔ تو انہوں نے یہ جب کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، تو کیا یہ اشارہ نہیں ہے کہ بقدر شوق بقدر ظرف ہر شخص اس راستے پر چل ضرور سکتا ہے؟ وہ کہ پرواز کعبہ قوسین ہر شخص کی نہ ہو، لیکن ان راستوں پر وہ چلے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے بھی بقدر شوق ان راستوں پر چل تو سکتے ہیں۔ ورنہ انہوں نے معراج کو کیوں نماز کو معراج کہا؟ ان سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں جبریل۔ احسان ہے حسن سے، یعنی خوب سے خوب تر کی جستجو، خوب کو خوب بنانا، حسن کو مزید حسن عطا کرنا، یہ احسان کیا ہے؟ حضور نے اس کا جواب کیا دیا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ تو اگر یہ کیفیت ممکن نہ ہو، اگر مشاہدے کا یہ ادراک ہو ہی نہ سکے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ گویا کہ کچھ تو کیفیت ضرور ہے، کوئی پردے ہٹتے تو ہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم ایسا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی ہر وقت نظروں کے سامنے ہو، یہ بھی محبت کی ایک کیفیت ہے، اور کوئی ہر وقت کسی کی نظروں میں ہو، یہ ادراک کیا رہا ہو جائے تو یہ بھی تو محبت ہی کی ایک کیفیت ہے۔ جی محبت کی ایک کیفیت ہے نا کہ کوئی ہماری نظروں کے سامنے ہو، یہ بھی محبت کی ایک منزل ہے، اور نظروں کے سامنے کوئی نہ ہو اور خود کوئی ہر وقت کسی کی نظروں میں ہو، یہ بھی تو محبت کی ایک کیفیت ہے اور منزل ہے۔ تو حضور تو عبادت کو صرف ظاہر کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے کہ عبادت یہ ہے
کہ تم تکبیر تحریمہ اس طرح کہو، سنت اس طرح ادا کرو، اور یہ آداب اور شرائط اس طرح پیدا کرو، وہ تو حضور نے بتا دی۔ احسان کیا ہے؟ خوب سے خوب تر کیا ہے؟ خوب سے خوب تر یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ تو یہ دونوں کیفیتیں محمود کیفیتیں ہیں، اور راستہ ہے، کوئی منزل کی کیفیت ہے، کوئی راستے کی کیفیت ہے، تو یہ کیفیتیں ہیں۔ علوم کی جب تدوین شروع ہوئی، آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم علم تفسیر کو دیکھیں تو علم تفسیر ان اصطلاحات کے ساتھ زمانہ نبوت میں تو نہیں تھا جن اصطلاحات کے ساتھ آج ہے۔ علم حدیث کو دیکھیں تو علم حدیث کی یہ اصطلاحات صحابہ کرام تو بیان کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے جو کہ آج ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اصول دین کو دیکھ لیں، گرامر کو دیکھ لیں، یہ درس نظامی ہے، نام ہے درس نظامی۔ تو یہ اصطلاحات کوئی بھی علوم ہو، قرآن جب آیا ہے تو علوم کا ایک سرچشمہ پھوٹا ہے، علوم کے کئی کئی دریا پھوٹے ہیں، ایسے علوم جو کہ قرآن سے پہلے جن کا وجود نہیں تھا، قرآن کے نازل ہونے کے بعد، حضور کے بعد ان سارے علوم کی تدوین شروع ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حیثیت یہ ہے کہ وہ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو امت سے یہ تو توقع ہو کہ وہ تعلیم قرآن کو تفسیر کے ذریعے سے، علم تفسیر کے ذریعے سے محفوظ کرے۔ امت سے یہ تو توقع ہو کہ وہ حکمت کو حدیث کی صورت میں، علم حدیث کی صورت میں، اسماء الرجال کی صورت میں محفوظ کرے۔ یہ توقع تو ہو کہ وہ تاریخ کو مرتب کرے، یہ توقع تو ہو کہ وہ فقہ کو مرتب کرے، اجتہاد کے اصول بنائے، فتویٰ دینے کے ضابطے مقرر کرے۔ یہ توقع تو ہو کہ وہ عربی پڑھنے کی گرامر مرتب کرے تاکہ قرآن غلط نہ پڑھا جائے۔ تو کیا امت سے یہ توقع نہیں تھی کہ حضور جو تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو دلوں کی تطہیر کرنے کے لیے آئے ہیں، دلوں کی ایسی تطہیر جس سے خدا کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، اگر امت کے صوفیاء نے اس علم کو منضبط کر دیا تو انہوں نے نہ تو کوئی بدعت کی اور نہ کوئی جرم کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین شخصیت یہ ہے، حیثیت یہ ہے کہ وہ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ بلکہ جب تک وہ دلوں کا تزکیہ نہیں کریں گے اس وقت تک باقی علوم کی حقیقت نصیب ہی نہیں ہوگی، وہ صرف لفظ ہوں گے، وہ صرف لفظ ہوں گے۔ تو جو سب سے اہم حیثیت ہے کہ وہ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، جو مقصد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اللہ نے کہا دو منزلیں بیان کی۔ پہلی منزل کیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ یکسو ہو جاؤ، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری قربانی سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ منزل ہے یکسو ہونے کی پہلی۔ اور اگلی منزل کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگلی منزل یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اور ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ تو یہ جو منزل مقصود ہے، یہ دلوں کا تزکیہ نصیب ہوگا تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی نا۔ تو یہ صوفیاء نے کیا کیا ہے؟ صوفیاء نے یہ کیا ہے کہ جو حضور کے تزکیے کا شعبہ ہے اس کو منضبط کیا، اسے آگے بڑھایا، اسے آگے بڑھایا۔ فن کا نام پڑ جانا، یہ درس نظامی کوئی حضور کے دور میں تو یہ نام نہیں تھا نا علم دین کا، یہ صرف نحو، یہ نام حضور کے دور میں تو نہیں تھے، یہ سارے نام بعد میں منضبط ہوئے اور بعد میں آئے۔ تو تصوف کے نام کی بھی ایک تعبیر ہے، اس کی مختلف، بعض نے کہا کہ یہ اصحاب صفا کی وجہ سے تصوف ہے، بعض نے کہا کہ یہ صفا سے ہے، اور حضرت آدم صفی اللہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے صوفی ہیں، تو یہ صفا سے ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ صفت سے ہے، کچھ نے صفا صفائی، صفت جو ہے حضرت آدم صفی اللہ ہے۔ تو مختلف، لیکن جو سب سے قریب ترین چیز ہے نا وہ یہ ہے، اور حقیقی بات جس پہ لغت واقعتاً شہادت دیتی ہے کہ یہ صوف سے۔ صوف کیا ہے؟ اونی لباس، پشمینہ، کاٹن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، تو وہاں لفظ صوف آیا۔ کہا گیا کہ آپ کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ آپ دراز گوش پر بھی سواری کر لیتے تھے، جسے ہم گدھا کہتے ہیں، گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے، اور آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے تھے، اور آپ صوف کا لباس بھی پہن لیتے تھے۔ یہ حضور کی سادگی، یہ حوالے کیا تھے کہ اس وقت تکبر کا دور تھا، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ملازموں کے ساتھ کھانا کھانا، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ جو شہنشاہ اور حاکم، ان کو سواری کے لیے سرخ اونٹ میسر تھے، اچھے اچھے گھوڑے میسر تھے، اور کہیں ضرورت پڑے اور انسان گدھے کو استعمال کر لے، ایک تصور ہی نہیں تھا کسی بڑے آدمی سے
کہ وہ اس طرح کا معاملہ بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ جو ریشم و کم خواب پہننے کا دور تھا بڑے لوگوں کے لیے، تو کوئی صوف کا لباس جو کہ عام لوگ پہنتے ہیں وہ بھی پہن لیں. تو حضور کی سادگی بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ تو اس قدر سادہ تھے اور اس قدر آپ عام انسانی لوگوں میں گل مل کر رہتے تھے کہ خادموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے تھے، گدھے پہ سواری بھی کر لیتے تھے اور صوف کا لباس بھی پہن لیتے تھے. صوف اس زمانے میں سمبل تھا سادگی کا. ہم آج کہتے ہیں نا کہ یہ سفید پوش، بھئی ٹائم کا ایسا نہ ہو کہ گفتگو کرتے ہوئے کوئی ادراک ہی نہ ہو جائے، بلا تکلف مجھے بتا دیجیے گا جب روکنا پڑے. تو صوف کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ سادہ شخص ہے، بھئی سفید پوش ہے. سفید پوش کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے زندگی میں کبھی بھول کر نیلا لباس ہی نہیں پہنا یا کسی اور لباس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا، ہمیشہ اس کا وتیرہ ہے کہ وہ سفید لباس پہنتا. نہیں، یہ ایک اصطلاح مروج ہو گئی ہے کہ سفید پوش سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے ضرورت بھی ہو تو وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرے، اپنے رکھ رکھاؤ کو، اپنے تحمل کو، اپنے وقار کو وہ بہر صورت زندہ رکھے. اسے کہتے ہیں کہ یہ سفید پوش انسان. تو صوف پوش اس زمانے میں وہ لوگ تھے جو بے تکلف زندگی گزارتے تھے، جو کر و فر کی طرف نہیں جاتے تھے، جو کہ تصنع کی طرف نہیں جایا کرتے تھے، ایک نیچرل زندگی میں گزارتے تھے. جو مل گیا اسے کھا لیا، جو میسر آ گیا اسے پہن لیا، جو رہائش گاہ مل گئی اس میں جو ہے وہ زندگی گزار لی. تو جو تکلفات سے عاری لوگ ہوتے تھے انہیں کہا گیا کہ یہ صوفی ہیں. تو جب دنیا کی ایک یلغار اسلام پر شروع ہوئی اور مال غنیمت کی یلغار شروع ہوئی، خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مسلمان اپنی اصل سے ہٹ نہ جائیں. تو کچھ ایسے لوگ جنہوں نے بطور خاص تزکیہ کا علم بلند کیا اور بطور خاص تکلفات کو خیر بات کہہ دیا، معاشرے نے انہیں صوفی کہنا شروع کر دیا. یہ ہے تصوف کے علم کی حقیقت. معاشرے نے انہیں صوفی کہنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ جس طرح علوم منضبط ہوتے رہے تو ان کی سادگی بھی اصطلاحوں میں آتی چلی گئی، ان کی سادگی میں بھی اصطلاحات آتی چلی گئی، طریقے آتے گئے، تربیت کے، نماز پڑھنے کے طریقے منضبط ہوئے کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے. جس طرح یہ اصطلاحات وضع ہوتی چلی گئیں اس طرح علم تزکیہ کی بھی اصطلاحات وضع ہوتی چلی گئی. اگر آپ دیکھیں تو تصوف کی جتنی بھی تعبیریں ہیں ان میں کسی کو یونان جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کوئی مہاتما بدھ کے پاس نہیں گیا، کسی نے جا کے ہندوازم سے کوئی اصطلاح نہیں لی. قرآن پر غور کرتے رہے، سنت پر غور کرتے رہے اور وہیں سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسلوب میسر آ گئے. بلکہ اس حد تک ایک بڑی خوبصورت بات، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں، صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اندر نفس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ نفس بالکل مر جاتا، بالکل بے غرض ہو جاتے، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہشات میں فنا کر لیتے، نفی ذات کر لیتے. صوفی کا نام